ایک سوال بھی آیا پڑا ہے کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے نبی پاک کا ادب بڑے بھائی جتنا کرنا ہے، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ اور سرکار کے صحابہ جنگ بدر کے موقع پر ذلیل تھے، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی بلکہ ٹوٹ جاتی ہے، بلکہ گدھے کے خیال سے برا ہے حضور کا خیال، کیا ایسے لوگوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ یہ سوال آیا پڑا ہے۔ بھائی یہ نہ پوچھو کہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ پوچھا کرو ایسے لوگوں کے پیچھے جو بندہ نماز پڑھتے ہیں انہوں لتر کنے وجن گے، یہ پوچھا کرو اس کو لتر کنے لگیں گے۔ ذرا قرآن سے سن لو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو ایذا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ کے نبی کو اذیت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان لوگوں پر دنیا کے اندر بھی لعنت ہے اور آخرت کے اندر بھی لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ اور ان لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اب ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے والا کیا اللہ رسول کی بارگاہ کا سچا وفادار ہے؟ میں مثال دیتا ہوں، ایک بندے نے تیرے ابا جان کو گالی دے دی، میں اس سے یاری رکھتا ہوں۔ ایک بندے نے تمہاری امی جان کی گستاخی کر دی، میری اس سے یاری ہے اور آپ سے بھی یاری ہے۔ آپ کہیں گے ہوئے ایک پاسا رکھ یا میرے دشمنان نال رل یا میرے نال رل، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ کو اپنے ابا جان سے پیار ہے، امی جان سے پیار ہے۔ جو بندہ آپ کے ابا جان کے دشمن کے ساتھ یاری لگائے گا آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ آپ کے اماں جان کے گستاخی کرنے والے کے ساتھ جو بندہ تعلق رکھے اور ادھر سے آپ کے ساتھ بھی تعلق رکھے آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ میں کہتا ہوں میاں صاحب، ساری کائنات کے رشتے ناتے ایک طرف ہے، نبی کریم علیہ السلام کا رشتہ ایک طرف ہے۔ جب باپ کے دشمن کے ساتھ یاری نہیں ہو سکتے تو اللہ کی قسم ہے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے سجن کے ساتھ ہماری یاری نہیں ہو سکتے۔ توجہ ہے نا؟ اگر تو پھر بھی ان کے پیچھے نمازیں پڑھے یاریاں رکھے تو میں کہتا ہوں تیرے نال تے 5ویں کلاس پڑھنے والا بچہ چنگا نکلیا، وہی کہندا ہے میرے پیو کو مندہ کڈے، میرے بو اگر ٹپے تے کو میں وٹے مرے ساں۔ پیو دے دشمن نو 4 سالہ بچہ بھی وٹے مارنا واسطے تیار ہے تے تو نبی دے دشمناں دے پیچھے کھڑ کے کہیں پیچھے امام دے اللہ اکبر۔ ذرا سوچ، سرکار نے پوچھ لیا جواب کی دیں گا؟ توجہ ہے بھائی، ایتھے مسئلے ہوندے نا کھرے کھرے، شریعت کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں۔ الحمدللہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے میرے سگے بھائی ایک طرف کھڑے ہیں، میں مصطفیٰ کا دین لے کر ایک طرف کھڑا ہوں۔ الحمدللہ نو کمپرومائز، دین کے اندر بھی کمپرومائز کرنا ہے، دنیا داری تھوڑی ہے جہاں کمپرومائز کر لو، دین کے اندر بھی 2 نمبری، یہ جی بغیرتی مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ کہیں۔ اچھا 21 رمضان کو نا ملتان این نیوز ٹیلی ویژن ان کی مجھے کال آئی بھی آپ کو لائیو پروگرام میں ہم ٹیلی ویژن ٹی وی پر بٹھانا چاہتے ہیں، آپ آ جائیں گے؟ میں نے کہا جی آ جاؤں گا۔ اچھا میں چلا گیا، وہاں پر ایک ذاکر بھی ہو، تو مجھے کہتے ہیں جی آپ میزبانی کریں، ان سے سوال کریں۔ میں نے کہا یہو جہاں کو میں سوال نہیں کرتا، یہو جہ بندے دی میزبانی میں نہیں کر سکتا۔ تسی میں پروگرام کرانا ہے تا میزبان انہوں بنا لو، یہ پوچھی جاوے میں دسی جاؤں گا، یا تیجا بندہ بٹھا لو یا پھر اندہ پروگرام وکھرا کر لو، میرا وکھرا کر لو۔
انہوں نے کہا جی تہاڈا پروگرام وکھرا ایدا وکھرا. میں کہا ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں جی آپ دنیا پور سے آئے ہیں, آپ کا سفر کافی, آپ کا پروگرام پہلے کرا دیں. میں کہا نہیں پہلے ایدا کراؤ. میں سوچیا اگر کوئی ڈنڈی مارے گا تو پھر بعد ڈنڈا مارن واسطے میرے کو موقع ہوئے گا نا. میں کہا پہلے پروگرام ایدا کرا لو. اور ذاکر صاحب آ کے بہ گئے. ایک جھوٹ, دوجا جھوٹ, تیجا جھوٹ, چوتھا جھوٹ تے پنجواں جھوٹ, جو کچھ انہوں دے اندر ملبہ بھریا ہوتا ہے وہی نکلنا سی نا باہر. انہیں آپ دا گھنٹہ پورا کر لیا. اچھا میں اس دن محسوس کیتا اللہ نے مینوں تھوڑا بہت چلاک بھی بنایا. اچھا تھلے اسٹوڈیو وچ پروگرام چل رہا لائیو, مینوں انہوں نے اتلے منزل 'چ بہا دیتا بھائی تسی ویٹ کرو, اس تو بعد تہاڈی واری ہے, اسٹوڈیو چوں باہر جا کے اتنے جا کے ویٹ کرو. میں موبائل چکیا, لائیو پروگرام چل رہا سی, میں سنن بہ گیا. انہیں جو چولا ماریاں میں نوٹ کرنا شروع کر دیتا, نال جواب تیار کرنے شروع کر دیتے. لو جی وہ لے گیا تو میں علی علی کر کے بہ گیا. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. الحمدللہ میں جہاں بھی گیا ہوں نا کبھی یہ لالچ نہیں کیا کہ مجھے دوبارہ بلائیں. میں کہتا ہوں پروگرام بے شک ایک ہو لیکن غیرت مند بن کے پروگرام کروں گا. توجہ ہے نا. میں نے کہا چاہے میرا ٹی وی چینل پر یہ زندگی کا آخری پروگرام بن جائے لیکن میں بغیرتی نہیں مانوں گا. انشاءاللہ حق اور سچ کا جھنڈا بلند کر دوں گا. اچھا میری باری آئی, سوال شروع ہو گیا, جواب دینے شروع کر دیا. میں نے اس نے یہ جھوٹ بولا, یہ نقل کی, یہ ڈرامہ کیا, یہ جھوٹ بولا. الحمدللہ اس بندہ ناچیز نے, مولا علی کے غلام نے اس جھوٹے کے سارے جھوٹوں کو چیر پھاڑ کر ٹی وی پر بیٹھ کر ہوا کے اندر بکھیر دیا. بعد کے اندر مجھے وہ اینکر کہنے لگا جی چس تو بڑی آئی لیکن مزے پر مزہ آ جاتا اگر وہ ذاکر آپ کے ساتھ بیٹھ کر پروگرام کرنے پر راضی ہو جاتا. میں نے کہا یاد رکھنا اس نے چپلیں اس لیے ماری وہ اکیلا بیٹھا تھا. اگر سنی کے سامنے بیٹھ کر پروگرام کرتا اس کو زبان چلانے کی جرت نہ ہوتی, صحابہ کی گستاخی کرنے کی جرت نہ ہوتی. میں نے کہا چلو کیا یاد کرے گا, اس کو اگر گند خرابہ کرنے کا موقع مل گیا اللہ نے مجھے صفائی کرنے کا موقع عطا فرما دیا. توجہ ہے بھائی, یہاں رکھ رکھاؤ نہیں چلتا. الحمدللہ سچا کھرا شریعت کا مسئلہ بیان ہوتا ہے. محبت سے کہیں سبحان اللہ. خیر سرکار نے فرمایا اے علی تیرے علاوہ جو مجھے اپنا بھائی کہے وہ کیا ہوگا؟ بولو کذاب ہوگا. کیا ہوگا؟ تو پتہ چلا نبی پاک علیہ السلام امت کے بھائی نہیں بلکہ بھائی, بیٹے, ماں, باپ سارے رشتے بعد میں ہیں, بلکہ سارے رشتے نبی پاک علیہ السلام کے نام پر وارے جا سکتے ہیں. سب سے اعلیٰ نبی سب سے بالا والا ہمارا